یوتھ فورم کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، مشکلات انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں وہ مشکلات سے گزر کر آئے ہیں. بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام ہی زندگی ہے، اور ان مشکلات پر قابو پانے کے بعد از سر نو ابھرنا زندگی میں انسان کی فتح مندی ہے. بقول ساحل لدھیانی، ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. ناظرین، انسان اپنی زندگی میں کئی نشے و فراز سے گزرتا ہے، اور انسان کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن ناظرین، مشکلات کے اندر ہی کامیابی کا راز مضمر ہوتا ہے. بقول شاعر، تن دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ناظرین، آج کے یوتھ فورم کے شمارے میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دا پاور آف ریزیلینس ان اوور کمنگ دا چیلنجز آف لائف. اور آج کے پروگرام میں ہم نے جن مہمانان کو مدعو کیا ہے، آئیے سب سے پہلے آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں. آپ ہیں ڈاکٹر راشد مقبول صاحب. آپ ایک معروف قلمکار ہیں اور یونیورسٹی آف کشمیر میں آپ میڈیا ٹرینر ہیں. اور آپ ہیں پروفیسر زبیر سعید مسعودی صاحب. آپ ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہے کمپیوٹر سائنسز وومنز کالج سوپور میں. اور آپ ہیں میڈیا اسٹوڈنٹ آیت عادل. آپ جی ڈی سی بارہ میں پڑھتی ہیں. جی راشد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ریزیلینس سے کیا مراد ہے، اور زندگی کے مشکلات پر قابو پانے میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ انگریزی میں جس کے لیے ہم ریزیلینس، جس جذبے کو ہم کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کے لیے عزم صمیم، بالکل، قوت ارادی، بالکل، یا ہم اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جی بالکل. یہ دراصل وہ قوت ہے آپ کے ارادے کی جو آپ کو زندگی کے مشکلات سے لڑنے میں مدد دیتی ہے. بالکل، یعنی گر کر اٹھنے کا حوصلہ، بالکل، یہی ریزیلینس کہلاتا ہے. بلکہ حوصلہ ہی شاید اس کے لیے سب سے بہترین لفظ ہوگا اردو میں اگر ہم متبادل دیکھیں. بالکل. تو زندگی جو ہے، جیسے آپ اپنے ابتدائی کلمات میں کہہ رہے تھے، ایک مسلسل مشکلات کا نام ہے. اور لفظ مشکل جب ہم کہتے ہیں، یعنی مشکل لفظ کی بڑی نگیٹو کنوٹیشن ہے جو عام ہم سمجھتے ہیں، یا جب ہم کہتے ہیں تو مشکل سے لوگ گھبراتے ہیں کہ بھئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی. لیکن ریزیلینس جو ہے، ریزیلینس کی جو فلسفی ہے، حوصلہ جو ہے، حوصلہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مشکل کو پہلے آپ اس کی منفی تعریف جو ہے اس سے نکل جائیے، بلکہ اس کی مثبت تعریف کیجیے. پہلے اپنے پرسپیکٹیو کو تبدیل کیجیے. جب آپ کی نگاہ بدلے گی، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کا عمل اور رد عمل مختلف ہوگا. یعنی مشکل آپ کے لیے پریشانی نہیں، بلکہ مشکل آپ کے لیے ایک موقع فراہم کرے گا. یہ آپ کے لیے اوبسٹیکل جو ہے وہ ایک اپرچونٹی میں تبدیل ہو جائے گی. تو یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سرفر ہے جو سمندر کی لہروں پہ اٹکیلیاں کرتا ہوا جاتا ہے. تو وہ تو تبھی کرتا ہے نا کہ لہریں جتنی آتی ہے، اور موج جس قدر اونچی ہوگی اس کو اتنا زیادہ موقع فراہم ہوگا اس پر تیر کے جانے کا، اور وہ کرتب اور ہنر دکھانے کا. تو مشکلات انہی ویوز کی طرح ہے، انہی امواج کی طرح ہے کہ جو اٹھتی ہے، آپ نے کہا تھا عقاب کو اور اونچا اڑانے کے لیے. تو لیکن یہ کیسے کرے گا انسان؟ مشکلات سے دبنے کے بجائے وہ مشکلات کو پلیٹ فارم کے طور استعمال کر کے، سیڑھی کے طور استعمال کر کے اوپر کیسے چڑھے گا؟ وہ تب چڑھے گا جب اس کے پاس حوصلہ ہوگا، جب اس کے پاس وہ ریزیلینس ہوگی. تو یہ جذبہ، یہ حوصلہ ریزیلینس ہوتی ہے. میں ایک مثال پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مالے سے دوسرے مالے میں جاتے ہیں تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے، کافی قوت آپ کو اس میں صرف ہوتی ہے، کافی اور درکار ہوتی ہے ہمت آپ کو. جب تک آپ کے ٹانگوں میں قوت نہیں ہے، جب تک آپ کے جسم میں قوت نہیں ہے اور آپ ارادہ نہیں رکھتے، آپ وہ منزلیں طے نہیں کر پائیں گے. تو ہر سٹپ ایک چیلنج ہے، ہر سٹپ ایک جو ہے اس کے لیے آپ کو قدم بڑھانا ہے، قدم رکھنا ہے، اوپر جانا ہے. تو اس کے لیے جو قوت، جو ارادہ، جو عزم صمیم آپ کو چاہیے کہ یہ وہ عزم صمیم جو ہے ریزیلینس ہے. اور زندگی کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے جو فطری اسٹریٹجی ہے، جو ہم نے مضبوط ارادوں والے لوگ ہیں ان میں جو ایک اسٹریٹجی یا تو یہ ودیت ہوتی ہے، ان کے اندر ہوتی ہے، یا اس کو پیدا بھی کیا جاتا ہے. زیادہ اہم جو شاید میں ہمارے لیے اہم موضوع کا بحث ہو، بحث کا موضوع وہ یہ ہو کہ یہ جس میں خدا داد ہے تو اس میں ہے، لیکن کیا پیدا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، پیدا کی جا سکتی ہے. جی
بالکل کہتے ہیں نا کہ حوصلہ رکھنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. جی زبیر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی مشکلات سے جوجھ رہے ہیں، خاص کر اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سہولیات میسر ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پریشان کیوں ہیں، انہیں اپنا لکش نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ جس ٹاپک کا آپ نے آج انعقاد کیا ہے، اس کا آپ نے چوز کیا ہے اس پرٹیکولر پروگرام کے لیے، اس ٹاپک کی بہت زیادہ امپورٹنس. اور جیسے راشد صاحب فرما رہے تھے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹس ٹو بی ریزیلینٹ انڈر آل دا سرکمسٹانسز. زندگی میں جو بھی معاملات درپیش آتے ہیں ایک انسان کے ساتھ، ان سب معاملات میں، ان سب سرکمسٹانسز میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا پازیٹیو رہنا. اینڈ پازیٹیو لے کے ویل یو آر بینگ پازیٹیو، تو جیسے راشد صاحب کہہ رہے تھے، دین ہیو ٹو کاؤنٹر اسٹریٹجیز. کیا ہے کاؤنٹر اسٹریٹجیز؟ کیا ہے کہ ان سیٹ بیک سے آپ کیسے باؤنس بیک کریں گے. بالکل کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ جو ہے کچھ مشکلات کا درپیش آنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ مشکلات، جیسے آپ نے پہلے ایک شعر کا بھی کہا ہے کہ تندے باد مخالف سے تو نہ گھبرائے عقاب. یہ تو کہتے ہیں نا علامہ اقبال، اس یوتھ کو کہتے ہیں کہ تو عقاب ہے. یہ جو باد مخالف چل رہا ہے، یہ تو آپ کو لفٹ کرنے کے لیے، یہ تو آپ کو اونچا مقام دینے کے لیے ہے. تو مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ. بالکل ہائے کتنا خوبصورت شعر ہے. زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو ٹیشو سنگے براں ہے زندگی. So this is about that mythical character of Shireen and Farhad، جو کہ اپنے ایک بلاؤڈ کے لیے آپ دیکھیں نا کہ کس ریزیلینس کا وہ جو ہیں وہ نمونہ پیش کر دیتے ہیں. ایک ٹونگری سے ایک کنی پہاڑ مز اخ دودھ کل کر. تو زندگی اسی چیز کا نام ہے. جی بالکل، زندگی نام ہے کہ ایک ٹونگری سے ایک کنی پہاڑ مز اخ دودھ کل کر. تو یہی ہے ریزیلینس. اگر ہم زندگی کے جو مشکلات ہمارے پاس درپیش آتے ہیں ان میں پھنس جائیں گے تو شاید ہم اس مقام پہ جو ہیں کبھی پہنچ نہ پائیں گے. اب دیکھیں نا دیٹ بیوٹیفل ناول راشد صاحب اور ہماری بیٹی ہیں ساتھ میں، دا اولڈ مین اینڈ دا سی. اینڈ آئی لو یور آڈینس، جو بھی ہمارے ویورس ہیں. اٹس مائی آل ٹائم فیوریٹ، یو نو دیٹ ناول by Ernest Hemingway. بالکل. You know that old man has not been able to catch a fish for 84 days. لیکن اس نے ایک مصمم ارادہ کیا تھا. تو وہ جو اس کے اپنی وہ کمیونٹی ہوتی ہے، اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بہت ضروری بات ہے راشد صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں گا فیضان صاحب، کہ اس کے جو اپنے وہ لوگ ہوتے ہیں وہاں کے، وہاں پہ وہ ٹرم ہوتے ہیں وہ سیلو. سیلو کہتے ہیں نا کہ ورسٹ فارم آف بیڈ لک، ورسٹ فارم آف بیڈ لک. جیسے ہم اپنی زندگی میں کبھی بولتے ہیں کسی کو ہے امش تالے دودمت یا امس سے بدقسمتی. بٹ دیٹ اولڈ مین ہیڈ دیٹ کنوکشن ان ہم کہ نہیں، آئی ایم ٹرین. وہ اپنے اس ٹرینر سے بات کرتا ہے، ینگ بوائے ان دیٹ اسٹوری. ہی سیز ٹو ہم کہ نا آئی ہیو بین ٹرین ٹو کیچ اے فش. اینڈ ہی گوز آؤٹ آن 85th ڈے اینڈ ہی کیچز اے بگ فش. حالانکہ اگر ہم دیکھیں اس اسٹوری میں کتنی پاورفل ناول ہے نا، ہاؤ پاورفل دیٹ از. بالکل. وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی از ناٹ ایبل ٹو جسٹ برنگ دیٹ اسکیلیٹن. once he catch that fish and he is attacked by the harpoons and all the blood oozes out in the sea. بالکل. but that determination جو ہے اس old man میں، تو وہ determination is resilience جس کا راشد صاحب ذکر کر رہے تھے. that's the sort of commitment that a person has. and وہ ایک بہت اہم بات میں آپ کو کہوں گا کہ اس ناول میں کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہتے ہیں. سہ آسان تتھ سمندرس مز سہ گاڈ رٹنچ کوشش سا کر، سہ پانس سۭتۍ کتھ کرا، وہ اپنے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کنورسیشن کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ایک بہت ہی خوبصورت کوٹ وہ ایک جگہ بتا رہا ہے، مین از ناٹ فار ڈیفیٹ. بالکل. مین از ناٹ فار دا ڈیفیٹ. بالکل. مین کین بی ڈسٹرائڈ but not defeated. بالکل. see that's the kind of courage بالکل our young boys and girls have to develop. ہم سب میں زندگی میں جو ہیں فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں، کریئر کو لے کے ایشوز آتے ہیں، ان امپلائمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں،
یا خدا نہ خاصا ڈیورس ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کا, ٹھیک ہے, دین وی ڈونٹ ہیو ٹو بک انڈر دیٹ. ہم نے جو ہے ایک مصمم ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک متعین کر کے آگے چلنے کی کوشش کرنا ہے. بالکل, اور جو زندگی ہے یہ جہد مسلسل کا ہی نام ہے. جی آیت, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی ہم اپنے ماہرین سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ ریزیلینس کا جو جذبہ ہے وہ کس طرح ہم اپنے جوانوں میں پیدا کر سکتے ہیں, لیکن آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ کیا وجہ ہوتی ہے یا کن وجوہات کی وجہ سے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں یا ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں, یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے فیضان, سب سے پہلی بات, ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ لائف, وہاں سے ایک انسان کی لائف کی آئی وڈ سے شروعات ہوتی ہے, وہاں سے ایک انسان کا مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اسی ٹائم پہ ایک انسان کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے یا اس کو ایک ایسے ایٹماسفیئر میں رکھا جائے, ایسی سراؤنڈنگس میں رکھا جائے جہاں صرف نیگیٹیوٹی اور کوئی بھی پازیٹیو یا سپورٹ نہ ملے, سو دیٹ از ون آف دا میجر ریزنس جہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہے اور آگے بڑھنے سے کافی ہچکچا سکتا ہے, پرابلم ہو سکتی ہے ایک اسٹوڈنٹ میں. تو ایک انسٹیٹیوشن جیسے اگر ہم اسکول کی بات کریں, کالج کی بات کریں, ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر بنانا اور ایک پازیٹیو تھنکنگ, ایک انسان کو ایک پازیٹیو تھنکنگ کی اور لے جانا, یہ ایک بہت ہی مین چیز ہے. اگر جب تک ایک انسان میں ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا تب تک وہ اپنی پرابلم سے اوور کم نہیں کر سکتا ہے. بالکل, میں اپنی لائف میں کوئی پرابلم فیس کر رہی ہوں, اینڈ اف آئی ڈونٹ ہیو اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ I cannot get over that problem. بالکل صحیح بات. It is 100%, the possibility is 100% I won't get over the problem. But if I have a positive mindset اور میں اس پرابلم سے اوور کم کرنا چاہتی ہوں, میری تھنکنگ ایک اسٹریٹ تھنکنگ ہے, ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے, that is half of the battle I have conquered. بالکل. جی راشد صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو موضوع ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ریزیلینس, اور اس حوالے سے ہماری تاریخ میں کئی جیتی جاگتی مثالیں ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں کہ ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا, امریکی صدر ابراہیم لنکن یا اے پی جے عبدالکلام, جنہوں نے مشکل حالات میں لڑ کر کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور آج بھی دنیا ان کو سلام پیش کرتی ہے. تو ان کی سٹرگل سے, ان کی جو انہوں نے جو مشکل حالات میں جو ریزیلینس کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کیا میسیج ہمیں ملتا ہے؟ میسیج تو بالکل واضح ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جتنے ہیروز دیکھیں گے یا ہیروئنز دیکھیں گے, بالکل, یعنی جتنے بھی خواتین اور مرد ہیں جنہوں نے کوئی نام کمایا ہے, جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہے, بالکل, آپ ان کی سوانح حیات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا ملے کہ جس کو آرام سے وہ پوزیشن ملی ہو, وہ اچیومنٹ ملی ہو. کوئی ایسا نہیں ملے. بالکل, سب کو سٹرگل کرنا پڑا ہے اور اسی سٹرگل نے ان کو بنایا ہے. بالکل, اسی جد و جہد نے ان کی شخصیت کو تعمیر کیا ہے اور ان کو ادھر لے گئے. آپ نے ذکر نیلسن منڈیلا صاحب کا کیا, یا اور آپ دیکھیے, آپ یہاں دیکھیں کہ جو لیڈرز ہیں یعنی دنیا بھر کے, آپ مہاتما گاندھی کا لے لیجئے. جی بالکل, ٹرین میں ساؤتھ افریقہ سے نکالا جا رہا ہے, دھتکار کے ڈبے سے باہر کر دیا جا رہا ہے, اور وہ وہاں ارادہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے مجھے نسلی امتیاز کی بنیاد پہ ٹرین سے نکال دیا, میں آپ کو ملک سے نکال دوں گا. اور پھر ہم وہ ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان کی سٹرگل ساؤتھ افریقہ میں دیکھیے, پھر ان کی سٹرگل یہاں آ کر کے دیکھیے, یا اور بھی ایسے کئی لیجئے. یعنی چاہے آپ کو فلاسفر ملیں, چاہے آپ کو لیڈرز ملیں, جو بھی آپ کو ملے جنہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہے, اس سے سبق سب سے بڑا یہ ہے کہ کارنامے جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی. جو عرض کر چکا ہوں کہ لہریں اٹھتی ہیں. گولڈی میٹ مٹن مسالے, جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے. تو اب آپ کیسے اس لہر کو دیکھتے ہیں, بالکل, آپ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں, جو آپ کو اونچا اٹھا سکتی ہے. لیکن ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے, جو اصل نفس مضمون کی طرف وہ یہ ہے کہ لہر نے اگر آپ مس کر گئے, نہیں اٹھ پائے, تو اب کیا کرنا ہے. بالکل, ہر کوئی لہر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کسی بھی وجہ سے آپ گر گئے تو اس جذبے کا نام ریزیلینس ہے, جو بعد میں شروع ہوتا ہے, جو بعد میں کام آتا ہے, کہ گرنے کے بعد اٹھنے کا حوصلہ. تو لیڈرز میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے سبق کہ زندگی میں وہ گرتے ہیں. ایک مشہور وہ بادشاہ, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, اسکاٹ لینڈ کے ایک کنگ ان کا ہے, کہ وہ جنگیں ہار کر کسی غار میں جا کر چھپ گئے, اور انہوں نے دیکھا کہ ایک مکڑی ہے, میں کسی اسکاٹ لینڈ کے, خیر تیمور کا بھی ہو, بہت سے لوگ, تو وہ مکڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ 6 مرتبہ اس نے یہ کی
کوشش اپنا جال بننے کی نہیں بن پائی اور 7ویں مرتبہ کوشش کی اور اس سے انسپائر کرنے کا لائے. ایسے کئی مثالیں ہیں. اور اہم بات لیکن جو ہے کہ جو ہمیں ان کی زندگیوں سے ملتی ہے, ان سارے نامور افراد کی زندگیوں سے ملتی ہے, وہ ہے کہ ریزیلینس پیدا کریں. لیکن ریزیلینس پیدا کیسے کریں, بالکل وہ اہم ہے. یہاں آیت نے جو بہت اہم بات کی وہ پازیٹیو انوائرمنٹ کی بات کی, پازیٹیو ماحول, مثبت ماحول. لیکن مثبت ماحول ہے کیا؟ مثبت ماحول کیا ہے؟ مثبت ہم کہتے ہیں وہاں جہاں ہم انسان کے ذہن کو, بچے کے ذہن کو, انہوں نے خوبصورت بات کہی کہ یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے بات. ہم جب اس کو اپریشیٹ کریں اور اس میں پہلے سے انکلکیٹ کریں یہ بیہیویئر کہ مشکلیں آئیں گی, آپ گریں گے, لیکن گر کر آپ کو گرے نہیں رہنا ہے, اٹھنا ہے. بالکل یہ اس کو سکھائیں. دیکھیں نا, جب ہم پیدا ہوتے ہیں زندگی میں جو گھٹنیاں چلتے ہیں, اٹھ کے جب پہلا قدم نکالتے ہیں تو گر جاتے ہیں. بالکل تو گرے نہیں رہتے ہیں نا, گرنے کے بعد اٹھتے ہیں. یہ تقاضا فطرت کا ہے, یہ زندگی کا تقاضا ہے, یہ کائنات کا اصول ہے. تو ہم یہی اپروچ, اسی کنڈیشننگ کو, جو نیچرل ڈسپوزیشن اور کنڈیشننگ ہے ہمارے بیہیویئر کی, اس کو اپنے ماحول کے ذریعے سے پروان چڑھائیں. بچے کو یہ بتائیں کہ آپ مشکلات سے جوجھیں, آپ کا کام ہے کام کرنا, نتیجہ پیدا ہوگا, کبھی مثبت ہوگا, کبھی منفی ہوگا. لیکن جو منفی ہے وہ بھی منفی نہیں ہے. اور دوسری بات, یعنی منفی نہیں ہے کیا, مثبت جب ہمیں سوچ پیدا کرنی ہے, ہمیں ہار اور جیت کے کانسیپٹ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہم ایک مسابقاتی دور میں رہ رہے ہیں, کمپیٹیٹیو, ہائیلی کمپیٹیٹیو. بالکل صحیح بات. اور یہ ضروری ہے, کمپٹیشن سے زندگی آگے بڑھتی ہے. لیکن کمپٹیشن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے کوئی موقع کسی جگہ کھو دیا تو آگے چل کر, آگے منزل پہ آپ مزید کھڑے ہوں تو تب اس موقع کو حاصل کر لیں. اور ہار اور جیت کے پیمانے کو ہم بہت ہی مثبت فریم میں جو ہے ڈھال لیں. اور اس میں کیا کریں, اس میں اہم چیز یہ ہے ایک اسٹریٹجی کے طور پہ, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سکھائیں بچوں کو گول سیٹنگ. بالکل کہ اپنے ہدف کو مقرر کر لیں اور ایک بڑے ہدف کو چھوٹے اہداف میں بانٹ لیں, اور ان چھوٹے چھوٹے ہدف کو کس طرح ہم روزانہ بنیادوں پہ, ہفتہ وار بنیادوں پہ بالکل حاصل کرنے کی کوشش کریں. حاصل نہیں ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, بہتر اسٹریٹجی اختیار کریں. تو واپس پلٹ, وہ اقبال نے کہا تھا جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو لہو کو گرم رکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہمیں, اور یہ تربیت ہمیں بہت شروعات سے ہی اس کا آغاز کرنا ہے, ہمارے گھروں میں, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے جو تعلیمی مراکز ہے وہاں, اور اوورآل ہمارے سماج میں ہمیں ایسی سوچ پیدا کرنی ہے. کبھی کبھی ہم بچے کسی مارکس 4 کم لے آئے تو اس کی ایسی درگت بنا دیتے ہیں کہ اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل وہ بچہ سمجھ لیتا ہے کہ اب تو اٹھنے کا کوئی, اور اس کو اس ٹراما سے نکلنے میں بڑا وقت لگتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اسے تنبیہ کریں, یہ ضرور ہے اسے بتائیں کہ نہیں تمہاری یہ منزل نہیں, منزل تو تمہیں آگے بڑھنے کی ہے. لیکن اس تنبیہ کا طریقہ ہم حوصلہ شکن والا اختیار نہ کریں, بلکہ حوصلہ افزا اختیار کریں. اسے بتائیں کہ تمہیں یہ کمزوری رہ گئی تھی, اسی لیے تم پیچھے رہ گئے, اب اس کمزوری پہ قابو پا کر تمہیں آگے بڑھنا ہے. تو کمزوریوں کا پتہ کریں اور ان کو کس طرح سے سدھاریں, اس کے لیے اسٹریٹجیز بنائیں. یہ جو طریقہ ہمارا ہوتا ہے ڈانٹ ٹپٹ کا, اور اس کے عزت نفس کو ضائع نہ کریں. جی بالکل, وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. جی بہت خوب. پروفیسر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں بھی مشکلات کے حوالے سے کافی اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے, جن کا مقابلہ کرنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے ہوں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مشکل وقت میں آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح ریزیلینس کا مظاہرہ کیا, وہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ فرما دیجیے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو حوصلہ ملے. ہاں فیضان صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا, راشد صاحب نے اس بات کا بھی بہت اچھی طرح سے اظہار کیا کہ ہر ایک کی زندگی میں, میری زندگی میں نہیں, ہر ایک کی زندگی میں نہ کسی مقام پہ کچھ نہ کچھ دشواریوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے بھی یاد ہے, مجھے ایک بہت شوق تھا کہ میں جو ہے میڈیکل سائنسز میں آ جاؤں. ہمارے ٹائم پہ CET ہوا کرتا تھا سر, تو بہت کافی شوق تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ even in my wildest dreams I had never thought of doing anything other than medical sciences. تو بہت شوق تھا, اور گھر والوں کو بھی مسلم یقین تھا کہ یہ جو ہے لڑکا جو ہے ڈاکٹر بن جائے گا. تو جو ہے اب میرے نصیب میں وہ چیز نہیں تھی. It was not destined for me. I mean I could not make it. I was short by a very small margin. But then جیسے راشد صاحب نے کہا کہ ریزیلینس کا نام ہی ہے کہ آپ کے فیلئر سے نکل کر
اور اونچا سوچنا اور اونچا ایک مصمم ارادے کے ساتھ. اور جہاں پہ خصوصاً راشد صاحب نے جس بات کی ذکر کیا کہ والدین کا کتنا جو ہے رول اہم رہتا ہے, آپ کے جو لوگ ہیں, آپ کے جو اپنے لوگ ہیں, ان کا کتنا اہم رول رہتا ہے کہ اس میں جو بھی ہیں ڈھان چپٹ کی کوئی بات نہیں, آپ ایڈوائس کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو. جو ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو KGs میں پڑھتے ہوتے ہیں, فرسٹ اسٹینڈرڈ, سیکنڈ اسٹینڈرڈ, ایون اپ ٹو 10th کلاس میں اگر تھوڑے سے ان کے مارکس کم آ جاتے ہیں, آپ دیکھیے کہ ہمارا رویہ کیا رہتا ہے ان بچوں کے ساتھ. تو ان کو کتنا ایک ایموشنل ڈسٹریس ہوتا ہے, اور اس ایموشنل ڈسٹریس میں بجائے کہ ہم ان کو جو ہے لفٹ کر پائیں, ان کے مورال کو اپلفٹ کریں, ہم جو ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہوتا. مجھے بھی یہ جو فیلئر آیا زندگی میں, لیکن اس فیلئر میں مجھے اپنے والدین کا جو خصوصاً ایک ساتھ رہا, اس ساتھ نے مجھے شاید کہیں نہ کہیں اس مقام پہ پہنچایا جہاں مجھے آج لگتا ہے کہ میرے لیے یہی چیز بہتر ہے. تو ہم یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے جس کو بھی ہم مانتے ہیں, اپنے بھگوان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, ہمارے لیے اچھا ہی رکھا ہوتا ہے. اس چیز کا ہمیں جو ہے اندر دل میں جو ہے کنوکشن ہونا چاہیے. بالکل. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, اور مجھے مشکمہ یاد ہمارے ایک کشمیری بہت مشہور فیمس پوئٹ ہیں عبدالاحد آزاد صاحب. کتنی ایک ان کی نظم مجھے یاد آتی ہے, دریا ریور. تو کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے پریزنٹ کیا ہے کہ اگر اس وچھو یہ دریا کچ پہ کمو کہو کن پلو کن نکل کے کرو سے نکل کے, لیکن اس دریا کا جو ہوتا ہے ایک ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے سمندر سے ملنا ہے, ایک بڑی چیز میں ملنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو, یہ مجھے روکنے والی چیز بڑی چیز سے ملنا ہے اور بڑا بننا ہے. بالکل. تو یہ ایک کتنی خوبصورت طریقے سے اس نے, وہ کہتا ہے نا, مچھین عادت پتھ پھیرن منش گو برہ کنے نیرن. بالکل. مچھین عادت پتھ پھیرن منش گو برہ کنے نیرن. بالکل, ہے نا. تو کتنا خوبصورت طریقے سے ہے یہ مچھ زندگی ہند ساز, یہ زندگی ہند ساز یہ سفرن من تو منزلن ان. بالکل. تو میں جو ہوتا ہے I find the music of life in the struggles. اور جیسے راشد صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ اپنے گولز کو سیٹ کرنا, that you should be able to set goals for yourself, and in setting the goals for yourself you basically enjoy the life. آپ اپنی زندگی میں اپنے گولز کو متعین کر کے جو ہے آپ اس ریور کے مانند جو ہے آگے بڑھ کر مشکلات کا سامنا کر کے آپ کو یہ ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, مجھے جو ہے ایک بڑا انسان بننا ہے, ایک بڑی چیز بننا ہے. تو یہی نام ہے ریزیلینس کا. یہی ہمارے جو نوجوان ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں, ان تک ہماری یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ہم نے جو ہے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے, ان چیزوں سے آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو ایک بڑے مقام پر لے کے جانا ہے. جی بالکل. جن لوگوں نے یہ سنکلپ اور یہ ٹھان لی ہوتی ہے کہ ہمیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور ان پر قابو بھی پانا ہے, انہی دلیر لوگوں کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ برہم ہوں بجلیاں کی ہوائیں خلاف ہوں, کچھ بھی ہو انجام گلستان کریں گے ہم. جی آئیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں آج کل اسٹوڈنٹس کو, جس کی وجہ سے وہ ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں. تو آپ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کرتی؟ دیکھیے, ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں تو ہوتے ہی کافی پریشرز ہے. ابھی کسی کا فار ایگزامپل کہیں ایڈمیشن کرنا تھا, انٹرنس دینا تھا, نہیں کریک ہو پایا, بٹ دیٹ از ناٹ دی اینڈ. جو فرسٹ تھنگ انسان کو اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ یہ اینڈ نہیں ہے کسی چیز کا, اور گیونگ اپ از ناٹ اے سلیوشن. بالکل. اگر آپ پہلے ہی سٹیج پہ کسی چیز پہ گیو اپ کر دیں گے, یہ تو خیر زندگی کی کافی چھوٹی سی چیز ہے, آئی بلیو سو, آگے جا کے اور بھی کافی پرابلمز ہوتی ہے. اگر آپ اسی اسٹیپ پہ گیو اپ کر دیں گے تو آگے جا کے کسی چیز کو ٹھیک کرنا یا پھر ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی چیز کو کانکر کرنا پاسبل نہیں ہوگا. بالکل. تو کیپنگ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اینڈ بلیونگ دیٹ گیونگ اپ از ناٹ اے آپشن, پہلی بات یہ آپ کو دماغ میں رکھنی ہے. اینڈ سیکنڈ, یو ہیو ٹو بی اپنے جو آپ کا فوکس ہے, جو آپ کا گول ہے, اس پہ آپ کو پورا اورینٹیڈ رہنا ہے کہ میں آگے جا کے کیا کرنا چاہتا ہوں. اگر میں کہیں بھٹک گیا یا کسی دوسرے وے میں چلا گیا, مے بی آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو مائی گول. تو اس گول کو اچیو کرنا, جو ایک اینڈنگ ہے وہ دماغ میں رکھنی ہے کہ ہمیں یہ گول اچیو کرنا ہے. اینڈ نو ڈاؤٹ راستے میں کتنی بھی ہرڈلز آئیں گی, کتنی بھی پرابلمز آئے گی, آئی ہیو ٹو فیس دیم, کیونکہ اگر میں فیس نہیں کروں تو مجھے میرا گول اچیو نہیں ہوگا. ٹو اچیو دیٹ گول آئی ہیو ٹو فیس نو میٹر واٹ. بالکل.
جی راشد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم وہی ہوتے ہیں جو ہمارا تعلیمی نظام ہمیں بناتا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں پہلے دن سے ہی ریزیلینس کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو سکے؟ میں اس بارے میں چند اشارے کر چکا ہوں اور اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ تعلیمی نظام جو ہمارا ہے، دیکھیں پہلے تو تعلیمی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف مدرسوں کی بات نہ کریں، اسکولوں کی بات نہ کریں، ہم پورے معاشرے کی بات کریں، کیونکہ جب ہم نظام کی بات کر رہے ہیں، ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، تو سسٹم میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں، اور ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہماری بستی اور پھر ہمارا مدرسہ، یہ سب اس نظام میں جڑ جاتے ہیں، تو پورے نظام کو ہمیں اس کی تربیتی نظام جو ہے اس میں ہمیں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت احسن چیزیں ہیں، لیکن ہمیشہ ایک امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے۔ کیونکہ آپ نے تعلیمی اداروں کے بارے میں مخصوص سوال کیا ہے، تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کم از کم ہی کوشش کریں کہ وہاں درس و تدریس کو ہم محدود کتابوں تک نہ رکھیں، اور ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ جو ہمارے علمی اہداف ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنا، اکیڈمک گولز کو اچیو کرنا وہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ شخصیت سازی پہ بہت زیادہ فوکس ہونا۔ ہمیں صرف ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر پیدا نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک انسان ڈاکٹر بنانا ہے، ایک انسان انجینئر بنانا ہے، ہمیں اس کی شخصیت کو تعمیر کرنا ہے، اور اس میں ہمیں جو اس کی نیچرل کوالٹیز ہیں پہلے انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، پودا ایک ہوتا ہے، اس پودے کو جب مناسب خوراک ملتی ہے، یعنی پانی اور شعاع آفتاب ملتی ہے، اور باقی ساری چیزیں، فرٹیلائزر ملتا ہے، پراپر انوائرمنٹ، تب وہ گرو ہوتا ہے۔ گرو ہونے کی کوالٹی اس کے اندر ہے، وہ اس میں ودیعت ہے، لیکن اس کو مناسب ماحول فراہم کرنا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر خصوصیات ہوتی ہے، لیکن صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہو کہ جو ان صلاحیتوں کو ابھاریں، نہ کہ ان صلاحیتوں کو کم کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا تعلیمی نظام کم کر رہا ہے، میں اس پہ ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ فوکس ہونا چاہیے ہمارے پالیسیز، اور پالیسیز یہ نہیں، ہمارا اپروچ ٹیچرز کا اور ایڈمنسٹریٹو جو بھی سٹاف ہوتا ہے سب کا، یعنی جو ادارہ چلاتے ہیں سب، اور پھر پیرنٹس کا بھی یہ اپروچ ہو کہ ہم ایک شخص کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں انہیں مرنے نہ دیں، انہیں ابھاریں، اور پھر انہیں ایک پراپر شیپ دیں، تو اس کی شخصیت کی تعمیر کریں۔ جب ہم اس کی شخصیت کی تعمیر کریں گے تو ہم ضرور اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ بلند حوصلے کا جذبہ اس میں پیدا ہو۔ جیسے میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ہماری بچی نے بہت خوب کہا کہ گول کو اچیو کرنے کے لیے ٹارگٹ اور فوکس کا بہت ضروری ہوگا، لیکن اگر آپ گول اچیو نہیں ہوا ہے، وہ جو آپ کا ٹارگٹ تھا، تو کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب بننا چاہتے تھے، میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن پائے، لیکن ایک دوسرے پروفیشن کو اختیار کر کے اس کی اسٹریٹجی کر لی۔ تو آپ کو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ریویو کرتے جائیں، اور وہ بہت ضروری ہے کہ محاسبہ اپنا کریں، اور اس حساب سے اپنی جرنی کو آگے بڑھائیں، اور اس میں ہمارے اسکول اور ہمارے والدین کو چاہیے کہ ہم معاون بنیں، مدد کریں۔ جی چلتے چلتے زبیر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہی؟ ضرور فیضان صاحب، ایک بہت ہی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ اپنی اسٹریٹجیز کو کیلیبریٹ کرنا، اور جب آپ اپنی اسٹریٹجیز کو کیلیبریٹ کر رہے ہو، اس ٹائم جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں ان کا کتنا امپورٹنٹ رول بنتا ہے کہ آپ اپنی جو شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل کی دنیا میں جو ٹیچر کا رول ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے بجائے نا مینٹرشپ کا رول رہا ہے۔ یو ہیو ٹو انکلکولیٹ ان دیٹ اسٹوڈنٹ the spirit of being strong, the spirit of trying hard to achieve your realistic goals، اور اپنے گولز بھی ایسے ہم اچیو کریں کہ ہم ان گولز کو جو ہے اچیو کر پائے۔ یہی ہمارے یوتھ کے لیے میسج ہے کہ ہم ایک مصمم ارادے کے ساتھ آگے چلیں، اور اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان گولز کو متعین کر کے آگے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے بہت ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سبھی مہمانان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ دا پاور آف ریزیلینس ان اوور کمنگ دا چیلنجز آف لائف کے موضوع کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو سن رہے تھے، اور ناظرین، ہر مشکل کو ہمت، جذبے اور پختہ ارادے کے ساتھ جو ہے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ عزم راسخ، ذوق کامل، سعی پیہم کی قسم، یہ خیال خام ہے تیرا کہ منزل دور ہے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम